بلے کا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کی پہچان۔ نشان بچانے کے لیے نئے چیئرمین تو منتخب کر لیے، اب جس طرح سے انتخاب ہوا اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ شفاف نہیں تھا، اور اب تو بات تانوں تک آ گئی ہے۔ یعنی خواجہ آصف صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین 2008 سے 2022 تک 14 سال آصف زرداری کے ان کے قائد رہے۔ 2022 میں پی ٹی آئی میں آئے، ایک سال کے اندر عمران خان کو زرداری صاحب کا تراشا ہیرا اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی اس کے حوالے کر دی اور اپنے پرانے ساتھیوں کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ اپنی غیر حاضری میں وہ اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ جس شخص نے ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیے ہوں اس کے لیے دوسروں پر اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں اور ورکروں کے لیے کوئی شرم کوئی حیا کا مقام ہے یا ڈوب مرنے کا مقام ہے، کوئی غیرت کا ہو۔ نیچے وہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس پہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا نیچے ان کی کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہے، اور ممبر قومی اسمبلی کے لیے ان کا وہ تیر کا نشان نیچے نظر آ رہا ہے جو ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھا۔ بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس تمام تر ایکسرسائز کے بعد اپنا بلے کا نشان بچا پائے گی یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں اور چیلنج کرنے کا تہیہ بھی کر لیا ہے بہت سے لوگوں نے۔ لیکن جہاں بات آ جائے سلیکشن کی، مطلب جیسے میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ریسنٹلی جب یہ الیکشن ہوا تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن بڑا ہی عرصے سے آری تھا۔ وہ کیا فرما رہی تھی، ذرا سنیے گا۔ مینیج ڈکٹیٹڈ سلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو اسکرین پر جو نظر آئے گا وہ لسٹ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اس سال کے الیکشنز تھے 2023 کے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لسٹ کے جتنی بھی شخصیات ہیں، یعنی جناب محمد شہباز شریف صاحب ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ ان اپوزڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ آتی ہیں، اس کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ خود، عطا اللہ تارڑ صاحب، احسن اقبال صاحب، جتنی بھی شخصیات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان اپوزڈ اس انتخاب کے اندر آئے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے کسی کو ان اپوزڈ الیکٹ کروا لیا ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ہماری سیاست شاید انہی منافقتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن آج سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان رکھ پائے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت پابندی ہے کہ ہم الیکشنز کے خدا نخواستہ نہ ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے۔ لیکن جب ملک کے اندر بہت سی اہم عہدوں پر براجمان لوگ ہی ایسی باتیں کریں گے تو پھر سوال تو جنم لے گا حضور، اور سوال میں نہیں کر رہا، آج یہ سوال خود بخود اٹھ رہا ہے جب اہم لوگ اپنے منصب پر بیٹھ کے رہے ہیں۔ اب یہ بات گورنر خیبر پختونخوا نے کہی، درخواستیں آ جانا بے شک وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے آئے یا الیکشن کمیشن کے سامنے آئے، اور بنیادی بات یہ کرنا، ایک تو امن امان، دوسرا یہ کہ بہت سی جگہوں پر برف باری ہو رہی ہے تو شاید وہاں الیکشن اس وقت ممکن نہیں ہوگا، اور لوگ استدعا کر رہے ہیں۔ مانی جاتی ہے یہ نہیں، یہ استحقاق، اس کے اوپر فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا متعلقہ کسی ادارے نے کرنا ہے، یا فیصلہ اگر ہونا ہے اگر کسی عدالت کے سامنے ہے تو وہ کسی ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست جا کس طرف رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لاہور قاضی صاحب، ملک کے سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ جناب اعزاز سید سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، اور زبردست خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تو خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بھونچال برپا ہو جاتا ہے۔ اعزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے قاضی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ بلے کا نشان اور یہ ساری کنٹروورسی، اب چلیں ہم وی ہیو گون پاس دیٹ اسٹیج، وہ انہوں نے الیکشن کروا لیا ہے، گو کہ اب کہیں فوٹیج آ رہی ہے جی کہ وہ یہ پہلا الیکشن تھا جس میں قبول ہے کی آوازیں پیچھے سے آ رہی تھیں، لیکن آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس بھی حالت میں وہ خطرہ ٹل گیا ہے کہ یہ نشان والی کنٹروورسی، اب تو الیکشن ہو گیا ہے؟ خطرہ تو یہاں ٹلتا نہیں ہے، بھلے آپ ڈیوائیڈ کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہوں یا اس سائڈ پہ بیٹھے ہوں، بڑا انسرٹن سا یہ ہے، اٹس اے شیکسپیرین ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں نا، یا انسیکیورٹیبل فورسز ایٹ ورک ہوتی ہیں۔ مگر مجھے ہنسی آئی ہے ابھی آپ نے جو بتایا نا، یہ جو ان اپوز، یہ بھی میرے پاس بھی لسٹ آئی ہوئی ہے۔ جی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ذرا دیکھیں، میں تو خیر کبھی خان صاحب کا سپورٹر اور ووٹر نہیں رہا، اور یہ ان سے بالمشافہ بھی میری گفتگو اس انداز میں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں
کہ یہ جو لمیٹڈ کمپنیاں ہیں یہ پارٹیاں ہیں. یعنی پاکستان ایک ایسا عظیم الشان ملک ہے, میرا تو بڑا پیارا ہے, کہ یار 81 سے لے کے 4 لیڈروں کے علاوہ لیڈر ہی نہیں پیدا ہوا یہاں پہ. بڑی مشکل ہے, کوئی دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا, جو پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ 4 لیڈر ہمارے پاس رہ گئے ہیں. چوتھا عمران خان آ گیا کدھروں. لو جی اب عمران خان آ گیا, ہوں کی کریے؟ وہی اتنا خوف, خدا کا خوف کرو. ایک الیکشن کی مار ہے عمران خان, نہ اس کے پلے کک نہیں. کون ہے؟ حماد اظہر ہمیشہ ٹھیک کریں گے, جہانگیر وہ کیا نام ہے, شوکت ترین صاحب ٹھیک کریں گے. وہ ایک الیکشن اگر انہیں مل جاتا, 1.5 سال مل جاتا, رولا پہ ہے الیکشن غلط ہو گیا. کون سا الیکشن جو ہے ابھی میں باری باری جو تھے فیفن والے 2013 کا الیکشن نکالے, وہ رپورٹ جو بعد میں الیکشن کمیشن نے ہٹا لی تھی. مری میں رجسٹرڈ ووٹر 78% ہیں. لاہور میں میرے کولیگ اور میرے کو ہوسٹ نے خبر دی کہ لاہور کے ایک خالی پلاٹ پر 400 ووٹ جو ہے وہ مطلب وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے لیکن ووٹر ہے. اور وہاں پہ ہم نے ایک جنت کا معیار بنا لیا ہے, گویا عمران خان صاحب جنت میں سیاست فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اتنے ویک تھے, یہ اتنے نالائق تھے کہ 35-40 سال بعد وہ بھی 3.5 سال کی انتہائی پٹی ہوئی گورنمنٹ اس سے بھاگے ہوئے ہیں. یعنی اس میں سب سے جو سب سے ڈیٹریمنٹل کام کیا وہ خان صاحب کی دور میں وہ کون سا؟ یہ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا بل پاس کیا, اس پہ آج شاید پروگرام ہونا ہو. موسٹ سینسٹیو انفارمیشن از بینگ شیئرڈ بائی دی اسٹیٹ بینک, which is you know and it has gone out in the world نا, دنیا جانتی ہے. اب بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی محبت ہے, وہ یہ بڑے نالائق تھے, یہ ان کی نفرت ہے جس کا اظہار آج پاکستان کی عوام کر رہی ہے. نہیں بٹ یہ جو انتخاب ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, میرا سوال یہ ہے نا کہ نہیں وہی نا بلے کا نشان تو سیکیور کر لیا پاکستان. نہیں بلے کا نشان یہاں کون سی عدالت کو, مطلب معافی چاہتا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو, چلے کاٹ بھی دیجئے گا. حضور بات یہ ہے میں نہیں کاٹوں گا, میں گل کر رہے ہیں کھلی ڈلی بات ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان, وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. عمران خان کی ہمشیرہ آگے کہتی ہیں کہ یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, اس لیے یہ لنڈن پلان تھا اور پہلے مجھے ڈسکوالیفائی کرانا تھا, جیل میں بھجوانا تھا اور اب نشان بھی ہٹوانا ہے. ارے بھائی لاڈلوں کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن تب کرو جب باہر نکالو اس کو پہلے. ابھی گورنر خیبر پختونخوا کیا کہہ رہے تھے, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ تو نہیں, اس کے علاوہ بھی جو آوازیں اٹھی ہیں 2-4 وہ تو رولنگ کلاس کے لوگوں کے نمائندوں میں سے نکلی ہیں نا. بات یہ ہے کہ یار اس کو تم اس سچویشن کو جا کے ایک الیکشن میں فیس کرو, اس کو آپ بھی ٹھیک کر. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی عمران خان کا خوف ہے, ان کو اپنی ان پاپولیرٹی کا خوف ہے, ان کو اپنی نالائکی کا خوف ہے, یہ ان کی کبرز میں بے شمار سکیلٹن ہے, اس کا خوف ہے. اچھا رانا صاحب مجھے بتائیں, کھلی ڈلی بات ہے سر, یہ جو پوری بیان ہے کہ الیکشن بڑا گھٹیا ہو گیا, عمران خان نے کروا دیا, خواجہ آصف صاحب نے بڑی ایک تنقید کر دی اور بڑی لوڈڈ اپنی طرف سے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی. خوف عمران خان کا ہے, اسی لیے کسی طرح سے بلے کا نشان بھی عمران خان سے چھیننا ہے, یہ ان کی ہمشیرہ نے بھی کہہ دیا, عمران خان بھی لندن پلان کا حوالہ دیتے رہے. Is this the actual situation on ground? بات یہ ہے جی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ مکافات عمل ہے, تو ہمارے سارے دوست کہتے ہیں جی کبھی تو ٹھیک ہونا ہے. مجھے بتائیں نواز شریف جب جیل میں تھے کتنے لوگ کہہ رہے تھے اسے جیل سے سزا کے باوجود باہر نکالو اور الیکشن لڑ لو. عمران خان کو سزا ہوئی ہے, وہ باقاعدہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں اس وقت, ٹھیک آپ کے اور ہمارے علم میں ہے, وہ کورٹ سے کرا لیں جس طرح نواز شریف آج بحال ہوئے ہیں, کل صبح سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے کرا لیں, پھر یہ مطالبہ بالکل جائز ہوگا کہ وہ ملزم ہے تو اس کو ضمانت دیں اور الیکشن لڑنے دیں. مطلب یہ ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے کیا سہولت کاری تھی. میں اس چکر میں بالکل نہیں پڑتا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, میں نے وہ تجزیہ کرنا ہے جو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. جو خان صاحب نے اپنے لیے اخلاقی معیار بلند کیا اور تمام پاکستان کی پارٹیوں کو کہا کہ یہ تو سارے پاگل ہیں, چور ہیں, ڈکیت ہیں, اور ایک میں آ رہا ہوں جو ہمالیہ کی بلندی جتنا اخلاق کے ساتھ آؤں گا, شفافیت کے ساتھ آؤں گا اور انصاف کے ساتھ آؤں گا. جو انہوں نے قاضی صاحب نے بات کہی کہ 3.5 سال میں 1.5 سال اور کر لیتے, مطلب ملک کی تباہی بالکل 16 مہینے پہ, وہ بھی جواب نہیں دے سکتے لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ ایک ایسے آدمی کے پاس تجربے کے لیے ملک دے دیا گیا جو کہتا تھا میں سائیکل پہ آؤں گا, وہ ہیلی کاپٹر سے نہیں اترا. یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ جی آپ کیوں گنواتے ہیں, یہ سب ماضی قریب کا حصہ ہے, ہم کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہے آپ کو. آج خواجہ آصف کہیں اور پیپلز پارٹی کہے, مریم اورنگزیب کہے, ان کے لیے یہ بات ڈوب مرنے کا ہے مقام کہ ان کے ہاں کون سے شفاف الیکشن ہوتے ہیں, وہ تو تھے ہی نام.
وہ تو ہم نے لسٹ دکھا دی نا کہ وہاں پر بھی ایسے ہی کام ہوتا ہے نا, مطلب انٹرا پارٹی الیکشن بائی اینڈ لارج ہر جماعت کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں. میں یہی کہنے لگا ہوں, عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد اگر اپنی جگہ پارٹی کا چیئرمین کسی کو بناتے کہ یہ میری پارٹی اپنا کام کرے گی اور میں وزیر اعظم کے طور پہ کروں گا, تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی. جب نواز شریف پہ برا وقت آیا تو راجہ ظفر اللہ آ گئے, مخدوم جاوید ہاشمی آ گئے, سردار یعقوب ناصر آ گئے, امین فہیم آ گئے, کہیں شیخ رشید آ گئے, پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی بنایا, راجہ پرویز اشرف بنایا, انہوں نے وائیں بنایا, انہوں نے شاہد خاقان بنایا. یہ تو پرانے روایتی سیاستدان ہیں, ان کو تو آپ لپیٹ کے رکھ دینا ایک ہی دفعہ میں. ایشو تھا کہ جس کا پہاڑا پڑوایا گیا, لوگوں کو بتایا گیا 2011 سے لے کے کہ یہ ایک ایسا انقلاب لا رہا ہے پاکستان میں جو کبھی کوئی نہیں لایا. تو یہ چیزیں اگر وہ تھوڑی سی بھی ٹھیک کر دیتے, یہ تو دور دور تک نہ ہوتے, یہ بزدار اور محمود نہ ملتے. پنجاب کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹر چیف منسٹر اچھے آ جاتے, کم از کم عمران خان صاحب کی اپنی نااہلیاں وہ دور کر دیتے. آپ کے نزدیک بیرسٹر گوہر خان صاحب کی چوائس یہ آؤٹ آف کمپلشن ہے؟ جو خبر آ رہی ہے کہ پہلی پک جو تھے وہ حامد خان صاحب تھے, انہوں نے منع کیا اس لیے گوہر خان صاحب کو کیا. دوسرا فیکٹر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وکیل ہیں اس لیے کیا, اور تیسرا فیکٹر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر سابق خاتون اول ان کی ریکمنڈیشن پہ گوہر خان صاحب کو بنایا گیا ہے. دیکھیں, گوہر خان ایک اچھے آدمی ہے, میں حامد خان پہ نہیں جاتا. حامد خان ہو ہی نہیں سکتے اس پارٹی کے چیئرمین, کیونکہ انہوں نے عمران خان کی بھی نہیں سننی, اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ جو بندہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے وہ خان صاحب کے آگے, جس طرح باقی پارٹیوں میں ہے. کیونکہ فرق تو انہوں نے لانا تھا, باقی تو ہیں ہی وہی تھالی کے چٹے بٹے کہ انہی کی فیملی میں سے آئیں گے, انہی کے لوگ آئیں گے, مجبوری میں دوسرے آئے ہیں. تو یہاں فرق لانا تھا. یہاں گوہر صاحب کو لا کے, ویسے تو ایک اچھا آدمی ہے, لیکن کیا پابندی تھی؟ اگر امین گنڈاپور, یاسمین راشد صوبائی صدر بن سکتے ہیں تو پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, علی محمد خان, شہریار آفریدی, ایک لائن ہے پولیٹیکل لوگوں کی جو موجود ہیں, جو ان کے بڑے ہارڈ لائنر ہیں, اور وہ پاکستان کی سیاست میں جیلوں کے باوجود نہیں ٹوٹے, کچھ جیلوں میں ہیں. تو ان کا کام تھا نا کہ پھر پارٹی ادھر دے دیتے. یہاں ڈھونڈا یہی گیا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کے نومینی ہیں یا کسی کے بھی ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت میرے ساتھ ٹھیک رہیں گے اور میرے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آ کے ساری پارٹیوں کا پلڑا ایک ہی جیسا ہو گیا کہ بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو یہ امتیاز ڈھونڈنے میں کوئی چیز ملے گی نہیں کہ یہ صرف اقتدار لینے کے دعوے تھے. اقتدار لیتے ہی وہ کہاں پہنچے؟ وہ ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے جو 55 روپے کلومیٹر پہ سفر کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بٹ مجھے اور آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا ان کے اس دور میں بھی. بٹ پاور پالیٹکس میں شاید یہی اعزاز, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک.